أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसी हैं सभी प्यारी बहनें؟ अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल मुज़म्मिल आज शुरू होनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से समझने पर अमल करने में हम सब के लिए आसानियां फरमाए, तौफीक अता करें हम सबको, और जो भी पढ़ लिख लें उसके ऊपर इस्तिकामत अता करे, आमीन। चलें शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. सूरत मुज़म्मिल, जैसा कि मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर दोनों ही नाम लोग रखते हैं, और ये नाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके, पुकार करके और मुखातिब होके उनसे एक पुकारने वाला नाम जो होता है, जिस तरह से पुकारा जाता है, वो पुकारने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। जैसे कि इसके मायने हैं लिपटने वाले, कपड़े में लिपटने वाले। तो कपड़े में लिपटने वाले या चादर में लिपटने वाले, इस तरह के। तो कभी हम भी देखें, कोई भी इस तरह के कुछ काम कोई कर रहा होता है या जिस तरह बैठा होता है, तो उसके उस काम से उसको पुकार ले जाते हैं, या कभी जो उसके करने बोलने का तरीका हो जाता है कभी, तो वो टाइटल उसे दे के बुला लेते हैं। तो फिलहाल ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब डर गए थे बहुत ज्यादा, ये वही वगैरह हो जाने के बाद, और तो उस वक्त वो कपड़ा ओढ़ के लेटे हुए भी थे, और उसके अलावा भी जब ये आया तो कपड़ा ओढ़े हुए लेटे हुए थे, तो इसी नाम से मुखातिब किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस पूरी सूरह में लगभग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, और दीन की दावत देने के लिए तैयारी, आगे बढ़ना, उठना, अपने काम पर लगना, ये सारा जो है इसके अंदर इस सूरह में है इंशाअल्लाह। तो जब ये आयत नाजिल हुई, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह है कि
کپڑا اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو ان کو اسی کیفیت سے پکارا گیا، خطاب کیا گیا، اور یہ بھی اس میں مطلب تھا کہ اب دین کے کام کا آگے دین کی دعوت دینے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ تھا کہ اب چادر اوڑھ کر سونا چھوڑ دیا جائے اس طرح سے، اور رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ بھی اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا عبادت کے لیے یوز کرنے کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خاص تھا، اور ہم لوگوں کے ان کے اوپر تو فرض کی طرح تھا یہ رات کی عبادت، اور ہم لوگوں کے لیے یہ سنت طریقہ ہے کہ ہم اس میں اگر کسی کو اچھا ٹائم، کسی کے پاس وقت کی کمی یا اچھی بہترین عبادت کا طریقہ اگر کسی کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ موسٹلی سب رات کا ہی حصہ بہترین بتایا گیا ہے، اور اس کی بھی فضیلت ہے بہت زیادہ کہ رات میں کرا ہوا کام جو ہے وہ تہجد کے وقت کا بہت ہی اچھا بہترین ٹھہرا ہوا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کے کاموں سے ہم اپنے فرصت میں ہوتے ہیں، موسٹلی کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے پڑوسی آیا ہے، یہ ہے وہ ہے، رشتے داری دیکھنے جانا ہے، یہ کرنا ہے، تو بس اپنا اگر کسی کے چھوٹے بچے بھی ہیں وہ اٹھ بھی گئے ہیں تو وہ بھی تھوڑا سنبھالا دیکھا، اور پھر الحمدللہ سکون مل جاتا ہے ہر طرح کی اور فرصت ہوتی ہے۔ ہم بھی اللہ سے اگر کچھ مانگے، دن میں اگر آپ مانگتے ہیں تو دیکھیں ایک کیسی کیفیت رہتی ہے کہ ہاں یہ ہونا ہے، وہ کرنا ہے، ادھر جانا ہے، کوئی آ گیا ہے، سامنے کوئی کھڑا ہے، تو وہ ایک بہترین طرح سے آپ کا دل جو ہے وہ آم، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اس میں رات کے وقت اگر آپ تلاوت کریں اور رات کے وقت کی فضیلت کسی نے محسوس کی ہو تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ چلیے ورڈ ٹو ورڈ کی طرف پہلے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ تھوڑی سی اس میں سے تفسیر دیکھ لیتے ہیں پہلے اسٹارٹنگ کا۔ مزمل سعدی میں دیکھیں آپ لوگ انشاءاللہ۔ المزمل کا معنی بھی المدثر کی طرح کپڑے میں لپٹنے والا ہے، تھوڑا سا فرق ہے بس اس میں، لیکن یہ ہے کہ دونوں ہی کیفیت بیان کی گئی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے ذریعے سے اکرام بخشا، یعنی کہ ان کو عزت دی، جب رسالت آئی یعنی کہ جب جبریل علیہ السلام لے کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا دیا گیا، اس وقت کی بات ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کی طرف بھیج کر وحی نازل کرنے کی ابتدا کی، اس وقت آپ اس وصف سے موصوف ہوئے، یعنی کہ یہ کوالٹی، یہ والی صفات جو ہے یہ پھر بیان کی گئی۔ آپ نے ایک ایسا معاملہ دیکھا کہ اس جیسا معاملہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس پر رسولوں کے سوا کوئی بھی ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ جو پورا واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا پڑھیں۔ آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا نہیں، جبریل علیہ السلام نے آپ کو خوب بیچا، یعنی کہ کس کے گلے لگا لیا، جس سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ جبریل علیہ السلام کو بار بار پڑھنے کی مشق جبریل علیہ السلام آپ کو بار بار پڑھنے کی مشق کراتے رہے، یعنی پریکٹس کراتے رہے، کوشش کراتے رہے، تو بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ یہ وہی ہوا
تنزیل کا پہلا موقع اور تنزیل نازل ہونے کا، ٹھیک، جو وحی اور تنزیل کا پہلا موقع اور ایک نیا تجربہ تھا۔ یہ پہلی وحی جو آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اقرا والی، اس کا واقعہ لکھا ہے، اور یہ ان کے ساتھ سب کچھ نیا ہوا تھا۔ اس سے آپ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، آپ اپنے گھر والوں کے پاس تشریف لائے تو آپ پر کپکپی طاری تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ثبات سے بہراور کیا، یعنی کہ ثابت قدم رکھتے ہوئے ان کو سکون دیا، اور آپ پر پے در پے وحی نازل ہوئی، حتیٰ کہ آپ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں کوئی رسول نہیں پہنچ سکا۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے نبیوں میں۔ وحی کی ابتدا اور اس کی انتہا کے مابین، یا مابین بیچ میں کہتے ہیں اس کو، اگر آپ دیکھیں تو یہ مابین جو ہے وہ عربی ورڈ ہے، ما مانے جو، بینہ مانے بیچ، لیکن اردو میں بھی اسی ہی طرح یوز کیا جاتا ہے مابین۔ وحی کی ابتدا اور انتہا یعنی شروعات اور جو جس پر ختم ہوا تھا، کتنا بڑا تفاوت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وصف سے کے ساتھ مخاطب فرمایا جو آپ میں ابتدا کے وقت پایا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں آپ کو ان عبادات کا حکم دیا جو آپ سے متعلق تھی، پھر آپ کو اپنی قوم کی اذیت رسانی پر صبر کرنے کا حکم دیا۔ یہ پھر آگے انشاءاللہ اس میں آئے گا۔ تو جو ان کو وہاں پر تکلیف ہوئی تھی، یہ واقعہ اسی وقت کا نہیں ہے کہ فوراً یہ اقرا والے جو ہے وہ پڑھ کے آئے تھے اور پھر اس کے بعد فوراً ادھر پہ یہاں پر گھر پہنچتے ہی ان کے پاس یہ پھر مزمل نازل ہو گئی تھی، لیکن یہ ان کا اس وقت کا جو ایک طریقہ بنا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی بعد میں جب یہ بھی کہا ہوا ہے مفسرین نے کہ جب نازل ہوئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی آتی ہے کہ اب دین کے کام کے لیے اٹھنے کہا جا رہا تھا، تو عام طور پر یہ کہا گیا کہ اب یہ جو رات میں آپ سکون کی لمبی نیند اگر جو ہے وہ سونا، اس کے لیے پھر آگے بتایا گیا کہ آپ اتنی رات جاگیں اور آپ اتنی رات میں پڑھائی کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اس وقت ویسے ہی حالت میں ہو۔ تین طرح سے باتیں اس میں بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو جب وہ ڈر کر کے آ گئے تھے اور پھر وہ کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے تھے، پھر اس کیفیت کو چھوڑنے کے لیے حکم ہوا، اس لیے پکارا گیا۔ پھر دوبارہ یہ کہ جب وحی نازل ہوئی تب وہ کپڑے میں تھے، چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے، وہ ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا کہ عام بات کی اب جو ہے وہ دین کے کام کے لیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے وقت دینے کے لیے کہا جا رہا تھا اس میں۔ چلو، جیسا کہ آپ کا ورڈ میننگ میں شروع سے دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایہا پورا ایک ورڈ ہوتا ہے جس کی میننگ ہوتی ہے اے وہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، او یو لکھا ہوا ہے۔ مزمل، خود کو کپڑے میں لپیٹنے والے، یا ایہا المزمل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑے میں لپٹے ہوئے ہو، لپٹ رہے ہو۔ اے خود کو کپڑے میں لپیٹنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قم، قم اقامہ جو ہوتا ہے، اقامت آپ نے سنی ہو اس کو، یا قیام سنا ہو، ان سب کو کھڑا ہونا، نماز میں کھڑا ہونا بھی
نماز میں جو کھڑے ہونے کے لیے حساب سے بھی یوز کیا جاتا ہے، اور عام طور پر قیام کے معنی کھڑا ہونا ہوتا ہے، تو اسی کے آرڈر فارم میں آیا ہوا ہے قاف واو میم، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور قیام، قیام کیجئے، کھڑے ہو جائیں، سیم میننگ ہے۔ اللیل، رات، الا، الا مانے سوائے، قلیلہ، قلیلہ مانے تھوڑی رات۔ رات کو قیام کرو کرو مگر تھوڑی سی رات۔ کیا حکم دیا گیا؟ قیام کیجئے، کھڑے ہوا کیجئے، کھڑے ہوا کیجئے سے کیا مطلب ہے؟ یہی قیام کرنے کے لیے، رات میں نماز پڑھنے کے لیے، مگر رات کے تھوڑے ہی حصے میں، پوری رات کا حکم یہاں پر نہیں تھا، تو اللہ قلیلہ یعنی تھوڑی رات کریں۔ اس کے بعد تھوڑا یہ بھی بتا دیا گیا کہ کتنا، نصف، نصف کہتے ہیں ہاف کو اردو میں بھی، نصف ہو، اس کا آدھا، او یا رات کا آدھا، او انقص، نقص، نقص کمی کے لیے ورڈ آیا ہے، یا اور کم کر لیں، ناقص کامل یہ جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہی ہے یہ، انقص اور کم کر لیں، منہ اس میں سے، قلیلہ تھوڑا، تھوڑا اور کم کر لیں چاہے، او لکھا ہے نا، یا اور کم کر لیں، آدھی رات یا اور کم، قیام آدھی رات کیا کرو یا اس سے کچھ کم، رات کا آدھا حصہ یا کم کر لیں اس میں سے تھوڑا سا، او یا زد، زید سے زا یا تال سے اس کا ورڈ زیادہ والا جو اپنے پاس ہے اسی سے ہی بنا ہوا ہے، تو آرڈر فارم میں آئے ہوئے قم، زد، یہی سب اس میں دکھ رہے ہیں، آرڈر اس میں لکھے ہوئے، زیادہ کر لیں، علیہ اس پر، ورتل، اب یہ آیا ہے تجوید پڑھنے کے لیے جو آیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، رتل اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں، تو یہ جو رتل ورڈ ہے اسی کے میننگ ہوتے ہیں کہ ترتیل سے پڑھنا، یعنی تلاوت، قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو ٹھہر ٹھہر کر اس کے سارے احکام جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اس طرح سے، تو اس وقت تو کوئی رول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے نہیں تھے کہ یہ رول ہے اور یہ نام ہے، رولز بعد میں رکھے گئے ہیں، اس وقت صرف تلاوت نازل ہو رہی تھی، اور سیم اسی طرح ہی ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ کر کے پڑھا جایا کرتا تھا، تو صرف تلاوت سن کے اور اس کو تا کو ایسے پڑھنا ہے اور رکتے وقت یہ ہونا ہے اور وہ ہونا ہے، الحمدللہ کاپی کر کے لوگ جو ہیں وہ سیم اسی طرح پڑھنا سیکھ جاتے تھے۔ بعد میں جب عرب کے علاوہ جب دوسری اور لوگوں کے پاس قرآن جانا شروع ہوا، ان کے پاس ایسا ہوا کہ کاف الگ پڑھا جاتا ہے، ان کے پاس غین نہیں ہے، اور ان کے پاس یہ نہیں وہ نہیں، تو بہت ساری چیزوں میں ان کو صاف سکھانا پڑا، تو کافی بعد میں پھر جو ہے وہ یہ رولز بنائے گئے کہ یہ یہاں سے ادا ہو رہا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے وغیرہ، تب جا کے انسان جو ہے وہ صحیح تلاوت کے اوپر آ پاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے مراد یہی ہے کہ صحیح مخرج، صحیح صفات، صحیح ادائیگی، اور کوئی اسپیڈ نہ ہو اس کے اندر، یہ تو بالکل واضح ہے کہ اسپیڈ سے جس طرح سے ہم لوگ کی طرف ہوتا تھا کہ جتنی جلدی قرآن ختم کر لیں گے یا جتنی تیز پارہ پڑھ لیتے ہیں، 10 منٹ میں پارہ ختم کر لیتی ہیں، تو ان کا بہت، واہ بہت اچھی ہیں، بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں، اس طرح کا ایک حساب تھا، لیکن وہ اسپیڈ کہیں بھی الاؤ ہی نہیں ہے کہ اتنی بھی تیز جو ہے وہ اسے پڑھا جا سکے، تو ہم جتنا بھی کر سکیں، جتنا ٹائم دے سکیں بہتر ہے، لیکن اس میں کبھی
ابھی رمضان آنے کو ہے، تو ایسا نہیں کر دینا چاہیے کہ ہم چھوڑ چھوڑ کے پڑھیں، اور کبھی غنہ چھوڑ دیں، کبھی تو بس اب قرآن ختم ہونا ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا یہاں پر حکم ملا، ورتل، اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیجیے۔ تلاوت کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ سمجھ کر پڑھنا، اچھے سے پڑھنا، اس کی کوئی چیز چھوڑی نہ جا رہی ہو، یہ ساری چیزیں پھر اس کے اندر آتی ہیں۔ ورتل، اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیجیے، القرآن، قرآن کی، ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنا۔ ترتیل معنی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنا، یعنی جس طرح سے تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے اسی طرح سے کریں، یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، یا زیادہ کر لیں اس پر، اور تلاوت کیجیے قرآن کی، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنا۔ انا، بے شک ہم، سنلقی، القاء کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، ڈیلنا، تو سنلقی، نون ہم کے لیے آیا، سین فیوچر کے لیے، سنلقی مانے ڈالیں گے، علیکا، آپ پر، قول، قول مانے قول، اسٹیٹمنٹ، فرمان، ثقیلا، بھاری، تو آپ کے اوپر بھاری قول ڈالا جائے گا، تو یہ اس سے مراد قرآن ہی ہے، وہی ہے جو وہ واقعی بہت ہی مشکل طریقے سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، بھاری ہی ہوتی تھی ان کے اوپر، اور عجیب کیفیت ہو جاتی تھی ان کی جب وہی نازل ہوتی تھی، تو یہاں تک کہ صحابہ ان کو کوئی بھی کپڑا یا کوئی ایسی چیز ہوتی تھی تو اس سے ڈھک کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو باقی پسینے پسینے ہو جاتے تھے، اور کبھی یہ بھی بات آپ لوگ کو معلوم ہی ہے کہ صحابہ اگر ان کے ٹچ ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، یا ایک آدھ بار صحابہ کا کہنا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر ٹیک لگائے یا ان کے اوپر پیر رکھے بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنا ان کا بھاری ہو گیا تھا بدن کے، صحابہ کو لگ رہا تھا کہ اب ان کا پیر جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے، اور یہ تو بھاری قول سے مراد یہی ہے کہ قرآن معنوں میں بھاری، عزت میں بھاری، نازل ہونے میں بھاری، ہر طرح سے عظیم معنوں والا، عظیم صفات والا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ سنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی ہم آپ کی طرف یہ بھاری قرآن کی وحی کریں گے۔ ان، بے شک، ناشئۃ، نشأ، اٹھانا ہے، میننگ ہمارے پاس بھی یہ اردو میں ورڈ یوز ہوتا ہے، اٹھنا، اللیل، رات، رات کا اٹھنا، بے شک رات کا اٹھنا، ہی، یہ، اشد، اشد ہے، یعنی شدید ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اشد، وطأ، وطأ، وطأ مانے کچلنا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو، رات کا سکون جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے وقت کہ انسان، وہ اقوام قیلا، اور اس میں جو بات کری جاتی ہے اقوام ہوتی ہے، وہ زیادہ مناسب ہوتی ہے، قیلا، کلام جو رات میں کہی جائے، یعنی کہ آپ اگر دن میں دعا مانگے اور رات میں تہجد میں دعا مانگے، تو آپ دیکھیں زمین آسمان کا فرق آپ محسوس ہوتا ہے۔ بے شک رات کے بیچ میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا بہت سخت ہوتا ہے، نفس کو کچلنے میں، اور زیادہ مناسب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ تو تھوڑی ڈیٹیل میں جو رومن لکھا ہوا ہے ٹرانسلیشن، اس میں سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وطأ کس کے لیے یوز ہوا ہے، کہ اپنی نفس کو کچلنے کے لیے، کہ بھئی عبادت کرنے بیٹھنا ہے۔ اٹھنا سب سے زیادہ مشکل ہو رہا ہوتا ہے، نیند کو چھوڑ کر جب اگر شیطان پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اٹھے ہی نہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ وقت ایسے ہی عام نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر کے اور بتایا کہ اگر واقعی دل نہیں لگ رہا، ہو نہیں رہا، یا ٹھہراؤ نہیں آ رہا ہے، تو ہمیں فوراً وقت جو ہے وہ اپنا بدل کر تہجد کے وقت میں آ جانا چاہیے اور وہاں پر کرنے کی کوشش شروع کرنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے، پھر یہ ہاں شروع میں تو جب آپ اپنی کوئی بھی اگر کوئی گندی روٹین بھی ہماری بنی ہوئی ہے اس کو اگر ہم چینج کریں تب بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ چینجز آنے میں ٹائم لگتا ہے اور باڈی ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ ماشاء اللہ کل بھی ہماری طرف الحمدللہ مدرسے کے دوست ملنے آئے ہوئے تھے سب، تو بالکل الگ ہی ماحول ہو رہا ہوتا ہے گھر کا کہ بھئی 7 بجے سب آ جائیں گے، 8 بجے تک پھر یہ ہوگا، عشاء کی نماز کے بعد کھانا لگ جانا چاہیے، اور پھر 10 بج گیا یعنی بہت لیٹ ہو گیا، سب کو سونا ہے، سب ختم ہو جائے، 10 بجے لوٹنا ہوتا ہے، اور پھر بس الحمدللہ سب کی ٹائمنگ ہوتی ہے کہ 10 بجے تک سب عشاء کے بعد زیادہ تر سب سو جانا ہی پسند کر رہے ہوتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہو اور اس کے بعد کوئی کام نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ایک ہمارے کلاس کے ساتھی ہیں، وہ باہر سے آئی ہوئی تھی، تو ان سے ملنے کے لیے سب ایک ساتھ ہماری طرف پہ جمع ہوئے تھے، تو سبحان اللہ یہ فرق جو ہے وہ دیکھنے ملتا ہے کہ نہ وہ خود پریشان ہوتے ہیں، نہ دوسروں کو پریشان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کا وقت بہترین طرح سے سیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر بڑی عمر کے بھی ہیں جو سبھی کچھ ہے، اللہ نہ کرے کوئی اگر بیماری تکلیف بھی ہے تب بھی ان کی نہ عبادتوں میں کوئی کمی ہے ماشاءاللہ، اور نہ ہی ان کی پڑھائیوں میں کوئی کمی ہے، تو بہترین وقت سلیکٹ کر رکھے ہیں جو سائنس بھی کہتی ہے کہ اس وقت اگر کیا جائے تو بیسٹ لیول پر یہ چیز اترتی ہے۔ حفظ کرنے والے یا کوئی اور کچھ بھی ہے اس طرح کا کرنے والے آپ دیکھیں اس وقت کا، لیکن پھر آپ اگر چاہیں کہ رات میں لیٹ بھی سوئیں اور پھر تہجد میں بھی اٹھیں، پھر دن میں بھی آپ فریش رہیں، دن میں بھی پورا دن نہ سوئیں، آپ کے حساب سے آنا جانا مہمان یہ وہ سب کچھ چلتا رہے تو یہ مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ رات میں اٹھنا ہے تو پورے دن کو بھی آپ کو اسی طرح سیٹ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز تو جلدی سونا ہوتا ہے کہ ہم جلدی سوئیں گے، اور یہی طریقہ ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ جلدی سونا شروع کر دیں تو یہ بہت سی برائیوں سے بچنے کا اور بہت سے فضول کام جو ہے موسٹلی انسان جو ہے وہ لیٹ نائٹ جاگ کے ہی کرنا کی کوشش میں ہوتا ہے، اور دعوتیں بھی آپ دیکھیں ایکسٹرا اگر یہ وہ تو سب لیٹ نائٹ والی ہی ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک باپ اس طریقے پر ہی تھا زندگی بھر سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کہ بس عشاء کے بعد جلدی سو جانا اور تہجد میں اٹھنا، تو وہ چاہ رہے تھے کہ بیٹی کی شادی تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ جلدی سب کچھ ہو کے ختم ہو جائے، تو نہیں ختم ہوا جلدی، تو وہ اٹھ کے وہاں سے بھی آ گئے تھے اور اپنے طریقے پر کہ رات کا یہ ہوئے گا۔ جب ہم کسی چیز کے اوپر ایک چھوٹی بھی چیز ہو اور اللہ کی مدد پھر آتی ہے الحمدللہ۔ دیکھیں قرآن کی آیات ہیں، ان کے اوپر سے آپ کو بہت زیادہ ہم سبھی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ استقامت یعنی کہ ایک کنٹینیو بنی رہنے والی چیز جو ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ عطا کرے ہم سب کو کہ کنٹینیو تھوڑے دن ہو تھوڑے دن نہیں ہو، یہ چیز ایسے عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی نہیں پسند ہے، لیکن ہم توبہ کر کے یار اب پھر چھوٹ گیا، اب آئندہ پھر کریں گے، یہ کر کے ہمیں پلٹتے رہنا چاہیے۔ یہ سوچ کر بیٹھ نہیں جانا ہے کہ ہم سے بار بار ہوتا ہے، بار بار چھوڑ دیتے ہیں، اب نہیں کریں گے، یہ سب سے بڑا فیل ہے اور سب سے بڑی جیت ہوتی ہے شیطان کی۔ وہ چاہیے یہی رہا ہوتا ہے کہ ہم اسی لیے وہ بار بار آ کے ہمیں ہراتا ہے، تھکاتا ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں اور پھر کہیں کہ ہاں کوشش تو کی تھی ہم سے ہو ہی نہیں سکا، اس لیے اب کوشش بھی نہیں کر رہے۔ تو ہمارے کام ہے کوشش کرتے رہنا، جس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس دن خوش ہو جائیں گے
اس دن اس کے اوپر ٹکا بھی دیں گے، اور صرف یہ آپ کے اور اللہ کی بات ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ پھر لوگوں میں بتاتے رہنا بھی کہ میں اتنے بجے اٹھ جاتی ہوں، مجھے اتنے بجے سونا ہوتا ہے، یہ وہ ساری چیزیں پھر ہم سب کو معلوم ہے کہ طریقہ کیسا ہونا چاہیے، پورے میں بتانا بھی نہیں ہے کہ عبادت ہے یہ، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونی ہے۔ اور شیطان بہت ہی جلدی، اگر وہ چھڑوا نہیں پا رہا ہوتا ہے عبادت، اس کے اندر ریاکاری ڈال دیتا ہے، تو پھر ریا کا یعنی کہ اس کا مقصد ہی بدل جاتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں گے، لوگ خوش ہوئیں گے، اس وجہ سے میں اٹھوں گی، تو یہ تو پھر اللہ کے لیے ہوئی ہی نہیں، یہ تو پھر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہو گئی، آپ کی تعریف کے لیے ہو گئی، واہ واہی کے لیے ہو گئی، جو نیت تھی وہ بدل گئی پھر بیچ میں۔ تو کریکشن کرتے رہنا ہے، اور بس آپ ایسے کو بتائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی، آپ جب اس سے کہیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ شروع کر دے گا، تو بتائیں۔ اوکے، ہم لوگ کہاں تک ہو گئے؟ آیت نمبر، چلیں اس کو دیکھتے ہیں۔ ان بے شک لکا آپ کے لیے، فی میں، النہار دن، سبحا سبحن مصروفیت کے لیے آیا ہے، طویلا طویل لمبی مصروفیت ہے، یعنی کہ لمبے لمبے بڑے بڑے کام ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کو پھر دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے یہ کام کے لیے بھی بولا ہوا تھا، اس کے علاوہ معاش یا زندگی کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی یہی ہے، ہمارے پاس بھی دن میں لمبے لمبے کام ہوتے ہیں، کچن کے، بچے پالنے کے، پھر گھر سنبھالنے کے، خاندان دیکھنے کے، 10 کام ہوتے ہیں، گھر کے کام چل رہے ہیں، ان سب کاموں کے بیچ کوئی ایکسٹرا کام نکل آئے کہ بھائی پینٹنگ ہو رہی ہے، یا کچھ اور کام نکل آیا، شادی آ گئی، سفر ہے، تو پھر اور زیادہ پھر جو نارمل کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے جو ہے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، دوسرا وقت نہیں مل پا رہا ہوتا ہے، تو دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں، مشغولیت یعنی مصروفیت، شغل مانے کام، بے شک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں لمبی مصروفیت ہے۔ چلیں یہاں تک ہمارے پاس ورڈ ٹو ورڈ ہے، 7، آیت نمبر 7 تک، اس کی اس کو پڑھ لیتے ہیں ادھر سے سمجھنے کے لیے۔ جیسے کہ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی لطف و کرم اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کو آم، ان کے اسی طریقے پر پکارا جس طرح سے وہ تھے، تو اہل عرب کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ یہ عرب میں اسی طرح کی بات بھی کی جاتی تھی، محبت سے بات کرنا چاہ رہے ہوں تو ایسے ہی الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں، جو نام بہت کم یہاں پر جو ہے وہ لیا، اب تو پھر بھی ہے طریقہ، لیکن نام بہت کم لینا پسند کرا جاتا ہے، زیادہ تر کنیت سے پکارنا، کہ کوئی کسی کا بیٹا ہے تو اس کے ام عماد کہنا، یا پھر ابو عماد کہنا، یا پھر اس کی کوئی جو اچھی پیاری کیفیت ہے، کوئی طریقہ ہے، اچھی کے علاوہ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ بری اگر بات بھی ہے تب بھی اس سے بھی پکارنا جو ہے وہ محبت کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ کبھی اس میں الفاظ، ایک آدھ حدیث میں ہم لوگوں کو اس طرح کے الفاظ ملے کہ ایسا محسوس ہوا تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں صحابہ کو پکارا، لیکن یہ اس وقت کا کلچر تھا اور عرب میں یہ عام بات تھی، تو یہاں پر ایک حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمایا ابو تراب، مٹی کے باپ کہا ان کو، ابو تراب یعنی مٹی والے، اٹھو ابو تراب اٹھو، تو قم ابا تراب، کیونکہ وہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھے اور مٹی ان کے پر لگی ہوئی تھی،
ہم، پھر اس کے اندر آپ کو مل گیا رہا ہے کہ جیسے کہ آ، اس طرح سے کہا جا رہا ہو کہ اب دن گئے کہ جب آپ آرام کر کر کے ڈیٹا کرتے تھے، اب محنت کے دن آئے ہیں، دن میں اس طرح کے کام ہیں دین کے، اور رات میں عبادت کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، اور نماز، تہجد، قیام، یہ ساری چیزیں جو ہے کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہم لوگ نے یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ تھرڈ پیرا پھر سے دیکھتے ہیں۔ یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو تمام رات قیام کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری رات دے دیتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہم سبھی کے لیے ایک رحمت، ایک آسانی دین میں، کہتے کہ ہو جائے گا، تھوڑا تھوڑا نیند کر لی جائے گی، اور رات میں بھی عبادت کرنی ہے، ہو جائے گا۔ ہم لوگ سے تو فجر پڑھنے کے لیے بھی مصیبت آ رہی ہوتی، جو کہ فرض کری، صرف وہی فرض کری گئی ہے۔ اگر یہ رات کے قیام میں سے بھی تھوڑا بھی فرض کر دیا جاتا تو کس طرح سے انسان جو ہے وہ جاب ہے، یہ ہے وہ، جاب کے لیے فجر بھی نہیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں آج انسان، اور اپنے آپ کو بہترین اچھے مسلمان کہتے ہیں۔ تو اللہ آسانی فرمائے، اللہ توفیق دے کہ ہم سب 5 وقت کی نماز اللہ کے بتائے وقت پر پڑھنے والے بن سکیں۔ اور پھر یہ جو دوسری عبادتوں کا حکم ہے قرآن میں، دیکھیں آپ جتنا جتنا ہم کو معلومات ہوگی، جتنا ہم پڑھنے والے پڑھے ہوئے ہو جاتے ہیں، اس وقت اس کے بعد ہمارا ایمان جو ہے، ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تب عمل کرنے کی توفیق مل رہی ہوتی ہے۔ بدن مضبوط ہو تب تو عمل کی توفیق مل رہی ہوتی ہے، نہیں۔ ایک سے ایک جوان اور بہترین پورا دن ایسے کام کر لینے والے لوگ خطرناک، کہ جو ہم لوگوں سے آدھا کام بھی ان کا نہیں ہو سکتا، لیکن ان کو آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھانے کے لیے کوشش کریں، دیکھیں اٹھاتے ہلاتے رہ جائیں گے، لیکن وہ اس وقت اٹھ کر پڑھنا ان کے لیے ایک بہت بڑا مصیبت کا اور بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ اٹھ نہیں سک رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ آسان کرے ہم سب کے لیے بھی کہ تھوڑا تہجد کے لیے بھی، اچھا جو یہاں پہ حکم آیا تہجد کا، تو تہجد کی نماز کے لیے بھی کافی سارے جو ہے وہ لوگوں کے پاس ڈاؤٹ ہوتے ہیں کہ جب ایک دفعہ تھوڑا سو لیں پھر اٹھ کے ہی تبھی ادا ہوتی ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ تھوڑا سوئیں۔ تہجد کا وقت عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، تو چاہے آپ تو عشاء سے سیپریٹ کر لینا، یہ بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ اور ہمیشہ کا ایک جو عشاء کے ساتھ 2 نفل باندھ لینا، بہت سارے لوگوں نے باندھ ہی لیا ہے عشاء کی نماز کے ساتھ 2 نفل، تو ہم لوگ اسے عشاء کی نفل کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ پتہ بھی نہیں کہ وہ تہجد کے لیے لوگوں نے شروع کی تھی، اور پھر ایک بدعت بنتے بنتے وہ عشاء کی نماز کی نفلیں بن گئیں، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سیپریٹ کر لیں، یعنی سونے سے پہلے اگر پڑھ لیں تو یہ اچھا طریقہ ہوتا ہے، لیکن کبھی اگر ملا کر بھی پڑھنا چاہ رہے ہو تو عشاء کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، کبھی روٹین اس کا وہی طریقہ نہیں بنا لینا کہ بس اب ہم اسی وقت ہمیشہ پڑھ لیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اور آخری نماز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسند کی اور جس کا حکم بتایا ہے وہ وتر بتایا گیا، وتر کے بعد کوئی نماز پڑھنے کا پھر نہیں رکھنا چاہیے طریقہ۔ اگر اس طرح سے ہو کہ ہم سو جائیں وتر پڑھ کے، اور پھر ہمارا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا تہجد میں اٹھنے کا، لیکن ہماری آنکھ کھل گئی تو اب ایسا نہیں ہے کہ اب ہماری لاسٹ نماز ہو چکی ہے، اب ہم بالکل نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، آپ کا کوئی مطلب ایک آپ نے پورا اسی بنایا نہیں تھا کہ میں ابھی وتر پڑھ لے رہی ہوں پھر میں تہجد میں اٹھوں گی، پھر میں، اگر تہجد کا ارادہ ہے تو لاسٹ نماز ہماری وتر ہونی چاہیے۔ پہلے آپ نفلیں پڑھیں 2 2 2 2، پھر لاسٹ میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ انہوں نے سب سے زیادہ قیام جو ہے وہ 11 رکعت ہی کرتے تھے، اور اسی میں پھر لاسٹ کی جو تھی وہ وتر ہویا کرتی تھی آخری نماز۔ اگر ہمارا بھی اس میں اٹھنے کا ارادہ ہو پکا، ہم وتر چھوڑ دینی چاہیے اور تہجد پڑھیں پھر وتر پڑھ لیں فجر سے پہلے پہلے۔ اور اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ کی آنکھ ہی نہیں کھل رہی ہے تو آپ پھر یہی طریقہ بنا لے کہ سونے سے پہلے پڑھ لیں وتر،
اور اگر آنکھ کھل جائے کبھی تو پھر اس وقت پڑھ لیں تہجد کے ساتھ. بہترین وقت جو بتایا جا رہا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے سکون ہے، ٹھہراؤ ہے، اور اس وقت ہمارا سوچ اور بول بھی ہمارا جو ہے وہ ایک اچھا مضبوط ہوتا ہے، وہ تہجد ہے. تو انشاءاللہ تھوڑے سے ایفرٹ سے ہمارا جو ہے یہ وقت ہم کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو دن میں بھی تھوڑا قیلولہ جسے کہا جاتا ہے، ریسٹ کا بنانا پڑے گا وقت، کہ ہمیں اس وقت ریسٹ کرنا پڑے گا دن میں. پھر تھوڑی دیر ہی ہوتا ہے دن کا سونا، یعنی آپ 2-3 گھنٹے کے لیے سو گئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوشش کر کے آدھا گھنٹہ 45 منٹس، بہت اگر کسی کو ہے 1 آور، اس طرح سے اگر سو کے اٹھ ہی جانا چاہیے. اور تھوڑے ہی دن میں یہ عادت الحمدللہ لگ بھی جاتی ہے اور ٹائم بن جاتا ہے. اور آپ دن کی نیند سے آپ دیکھیں گے کہ جیسے ایسا انسان فریش اٹھتا ہے کہ جیسے پوری رات سونے کے بعد صبح آرام سے انسان اٹھ جاتا ہے اور اپنے گھر کے کاموں میں لگ جاتا ہے اور فریش ہوتا ہے اسکول کالج آفس سبھی کچھ کرنے کے لیے. تو اسی طرح جب آپ یہ شروع میں تو سر بھاری اور یہ اور اتنا سا سوئے ہیں اور سر میں درد بھی ہو گیا ہے اور یہ ہے وہ ہوگا کسی کو اگر نہیں جم رہا ہے. لیکن پھر الحمدللہ اگر آپ کو اس کی عادت پڑ جائے تو بہت زیادہ آپ کا وقت بچتا ہے. اسی کو کہتے ہیں وقت کی برکت، کیونکہ یہ ہاف آور کا اور 45 منٹ کی نیند سے آپ کو اتنی زیادہ انرجی مل جاتی ہے کہ ہم پھر سے اتنا ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور لرننگ اچھی ہو جاتی ہے، ہماری پڑھائیاں اچھی ہو جاتی ہیں، گھر کے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اس کو بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اور کسی کسی کو کئی 1-2 مہینے لگ گئے کہ سیٹ ہی نہیں ہو پا رہے، پھر بھی انہیں اسی کے اوپر رکھے ڈٹے رہے تو الحمدللہ شیطان کی ہار ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جیت ملی اور الحمدللہ بہترین طریقے سے پھر وقت کو کنٹرول کرنا آ گیا. ورنہ تھکن ہو گئی ہے، اب تو تھک گئے ہیں، اب کچھ نہیں کر سکتے. ابھی بھی دیکھیں ہم لوگ ایسے ہار رہے ہوتے ہیں تو یہ پارٹ ہم لوگوں نے نہیں کیا ہے، اس وجہ سے ہار رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پاس تو اب سمجھ لیتے ہیں کہ یہی وقت ہے، ہم اتنا اگر سوئیں گے نہیں تو ہماری ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر سے ہماری طبیعت ایسی ہو جاتی ہے، پھر سے ہمیں اتنا لمبا سونے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ پھر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں رات میں لمبا پھر لیٹ نائٹ سو رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑا جو ہے وہ نقصان ہے لیٹ نائٹ سونا. اس وقت آپ سو جائیں، آدھی رات میں 2 بجے بھی اٹھ جائیں اگر آپ، تب بھی ایک یہ اچھا طریقہ ہے کہ ہم 9 10 11 بجے سو کے اور آنکھ کھلی جا رہی ہے 2 بجے ہم پڑھنے بیٹھ جائیں، رات کے 3 بجے پڑھنے بیٹھ جائیں، یہ اچھا طریقہ ہے. تو اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ رات کے 2 بجے تک پڑھائیاں کرتے ہیں اور پھر 2 بجے سونے چلے جاتے ہیں. تو پھر فجر بھی خراب اور پورا دن بھی پھر ہمارا جو ہے وہ، آپ دیکھیں آپ کو زیادہ سونا پڑتا ہے. آپ کاؤنٹ کر کے دیکھیں، رات سے لے کے اگر صبح 9 بجے 10 بجے تک بھی اٹھ رہے ہیں تو لیٹ نائٹ سوئے ہیں، 2 بجے تک بھی جو ہے وہ کبھی کوئی ریسٹ کر رہے ہیں کیا ہے. بالکل انڈیا میں تو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہاں کوئی کہنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا ہے. تو سعودی میں تو سب پوری دنیا مشہور ہے کہ صبح کے وقت سونا ہوتا ہے سعودی والوں کو. اور اب تو خیر انڈیا میں بھی وہ ایک چیز جو ہم لوگوں کے دادی نانی یا اس ٹائم کا ایک امی ابو یہ والا طریقہ ہوتا تھا، وہ اب نہیں دیکھنے ملتا ہے. اب اپنا اپنا زیادہ ابھی بھی اب انڈیا وغیرہ میں بھی اپنا اپنا والا حساب جو ہے وہ زیادہ دیکھنے نظر آتا ہے. تو اللہ وقت کی برکتوں کو، وقت کو سمجھنے والا، وقت کو جو عمر کی برکت جسے آپ کہہ لیں کہ یہ اگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو کرنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر عمر لمبی کی جاتی ہے، ہماری ایج بڑھائی جاتی ہے، تو اس میں پھر سال تو وہی لکھا ہوا ہے مرنے کا اللہ کے پاس. یہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں، یہ برکتیں مل جاتی ہیں کہ آپ کو دن کو مینج کرنا آ جاتا ہے اور پھر اس میں آپ الحمدللہ کئی سارے کلاسز پڑھنا پڑھانا. اور یہ تو ایک الگ چیز ہوگی. اس کے علاوہ بہترین عبادت، ہم لوگ کلاسز اور ان سب کے اوپر بھی، جو کلاس والے لوگ ہیں کلاس کے ہی اوپر پورا دھیان دے رہے ہوتے ہیں، ان کی عبادتیں کم ہو چکی ہوتی ہیں. تو ان کو ایسا شیطان کہہ رہا ہوتا ہے کہ کم سے کم تم اللہ کے لیے تو پڑھنے بیٹھ رہی ہو نا، اللہ اس میں ہی تو قرآن پڑھی ہو، الگ سے قرآن نہیں پڑھ پا رہی ہو تو کوئی بات نہیں،
ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری تلاوتیں الگ ہونی چاہیے، پڑھائی الگ ہونی چاہیے، پڑھانا الگ ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عبادت الگ ہونا چاہیے. تو اللہ توفیق دے بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ایک ٹھہراؤ آئے اس میں، اور ہمیشہ بہترین لیول پر عبادت کا وقت جو ہے وہ برکت والا مل سکے. آمین یا رب. اوکے، یہیں پر تھے شاید. یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو تمام رات قیام کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا تم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی رات. پھر اس کا اندازہ مقرر کر دیا، چنانچہ فرمایا، یعنی تھوڑی رات سے کیا مطلب تھا؟ نصفہ امن قسم منہ قلیلا، نصف آدھی رات جو ہے یہ تھوڑی رات ہے. آدھی رات جاگا جائے، یا نصف میں سے بھی قلیلہ کچھ کم کر دیجئے، ایک تہائی کے لگ بھگ ہو، او زد علیہ، یا نصف سے کچھ زیادہ. آدھی رات سے کم کر لیں یا آدھی رات سے اور زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے، یعنی دو تہائی رات کے لگ بھگ 1/3 اگر سوئے جا رہے ہیں تو اتنا جاگ لیں، یا پھر 1/3 جاگ لیں اور اتنا سو لیں. اس طرح سے کرنے کا حکم آیا. تو کوئی پوری رات جاگنے کے بجائے اگر انسان کو اچھے سے سیٹنگ کرنی ہے، ایک آدھ دن کی بات ہے کہ بھئی کل ایگزام ہے، پوری رات نہیں سو پائے، اچھا خاصا تھا، پڑھنا تھا، یہ ہے وہ ہے. لیکن اس سے بھی آپ دیکھیں کہ دوسرے دن کا پھر 2 دن آگے پھر آپ کو سونا پڑتا ہے. اب ایگزام دے لیا ہے، اب پورا ایک دن تو ریسٹ ہی کرنا ہے. اور پھر دوسری چیزیں جو ہیں وہ کبھی فرض نمازیں بھی اس میں آئی جا رہی ہوتی ہیں کہ خراب ہو گئی ہیں اور چھوٹ گئی ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اگر ہم ہمیشہ کا یہ طریقہ بنا لیں کہ کیوں یہاں پر اتنا بتایا گیا کہ آدھی رات سے کم یا آدھی رات یا آدھی رات سے زیادہ، کیونکہ اپنی اپنی استطاعت، ہماری سارے کی استطاعت ہے جاگ پانے کی. ایسا نہیں کہ کوئی ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں جاگ سکتے، ایسا نہیں. دوسرے جاگ سکتے ہیں تھوڑا، کوئی لوگ بہت زیادہ جاگ سک رہے ہوتے ہیں، کچھ کم جاگ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو دن کا اگر آپ بنا لیں گے حساب تو انشاءاللہ تھوڑا قیلولہ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بہت سارا وقت آپ کے پاس، پھر اتنا وقت ہو جاتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب کیا کریں. تو عبادت کے ساتھ ساتھ بہت سارے آپ نوٹس ہیں بنانا، کرنا، دوسرے اور کوئی چیزیں سمجھنا، تفسیر دوسری کھول کے پڑھنا، یہ سارے کام الحمدللہ ہم کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری عبادتیں کر سکتے ہیں. اللہ توفیق دے مرنے سے پہلے ایک اچھے روٹین پر آ جائیں، اور اگر ہمارے روٹین بنے ہوئے ہیں اس میں اور زیادہ یعنی اضافہ ہو سکے کہ ہم اور اس سے بہتر ہو سکیں، ایک کے بعد دوسرا دن آئے تو ہمارے اندر بہتری آنی چاہیے. اللہ قبول فرمائے. آمین یا رب. صحیح. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، کیونکہ ترتیل قرآن سے تدبر اور تفکر حاصل ہوتا ہے. اور کیوں فاسٹ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ ترتیل جب کری جاتی ہے یعنی کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر اور اچھے طریقے سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو تجوید سے پڑھنے کا بھی حکم کیوں ہے؟ کیوں قرآن کو کہا گیا ہے تجوید سے پڑھا جائے؟ مقصد ہے کہ اس کے اوپر تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، یعنی غور و فکر کیا جائے اس کو سمجھ کر. یہی مقصد ہے کہ آپ، اور ہم جب تجوید سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساری کے سارا دھیان ہمارا تجوید میں چلا جاتا ہے، معنوں پر کچھ غور ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. عجیب دماغ ہم لوگوں نے اپنے کر رکھے ہیں، اور اسی اسٹیٹمنٹ پر رکے ہوئے بھی ہیں کہ بھئی جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم سے یہ نہیں ہوتا ہے، جب ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کرنے والے کوئی ہیں ہی نہیں. آپ اللہ سے مانگے اور بڑھ چڑھ کر کرنے والے بن جائیں تو آپ دیکھیں الحمدللہ
جو ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے میری دماغ بالکل کام نہیں کرتا، میں سمجھ میں نہیں آتا، وہ سبحان اللہ اتنی اتنی سورہ اور کتنا کتنا قرآن آگے تک یاد کر چکے ہیں، اور بہترین تفسیریں اور کلاسز کرنا کرانا سبھی کچھ کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ عام طور پر ان کی دماغی حالت ایسی ہوا کرتی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں، کہ سمجھنا ایک چھوٹی بات کو بھی نکالنا کرنا مشکل ہو رہا ہوتا تھا۔ الحمدللہ قرآن کی وقت کی برکتیں، اللہ کی برکت، خاص رحمت، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ توفیق دے اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم سب بدلنے والے ہو جائیں اور بہترین طریقے سے وقت کے پابند ہو جائیں۔ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کیوں پڑھنا ہے، اس کو بھی آپ ضرور انڈر لائن کر لیں کہ تدبر و تفکر حاصل ہوتا ہے ترتیل قرآن سے۔ اگر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہم بہت اچھی ہمارے کیا دھیان ابھی لگے ہوئے ہیں کہ ہم بہت اچھی تلاوت کرنے لگے ہیں، اب بس یہی ہونا ہے کہ بس کہاں پر مد آئے گا ہم دھیان رکھیں گے کہ یہاں پر ایسا لکھا ہوا ہے، اگر ایسا بنا ہوا ہے تو ہم اس کو ایسے پڑھنا ہے اور اس کو یہ کرنا ہے، اور یہاں پر یہ اس کے بجائے اصل مقصد کیا تھا، تدبر و تفکر۔ تو اس کے لیے تو ہمیں پہلے ہی اس کے معنی معلوم ہونا ہے۔ تو تفسیر، ایک تفسیر نہیں کئی تفسیریں پڑھی بھی آپ کو معلوم ہو تب پھر آپ پڑھیں گی، اور تو انشاءاللہ جب واقعی ایسا کوئی ایسا موڑ کہیں کہیں پہ کئی ساری ایسی آیتیں آ جاتی ہیں کہ ایسا دل چاہنے لگتا ہے کہ یہ تو اس کا سیٹ تھا، پڑھا ہوا ہے، اور اس کے باوجود بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ نیا چیز کچھ پتہ چل گئی ہو، پھر اس کو ہم سوچ فکر لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں اس کو یہاں پہ رکیں گے، اس کو پیچھے والے سے وہاں پر وہ دوسرا پارا کھول کے ابھی تو یہاں پر یہ گزرا تھا، پھر سے یہ کیسے آیا، یہ تو پھر سیم آیت لگ رہی ہے، پھر یہ ہے وہ، سبحان اللہ، اس میں جو پھر غور و فکر ملتا ہے الحمدللہ، پڑھے ہوئے کے ساتھ ساتھ 10 بار الگ الگ ملتا ہے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی بھی آپ دیکھیں تو قرآن ختم کے بجائے اب ہمیں اس کے تدبر تفکر کے اوپر زیادہ سے زیادہ، یہ عبادت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا بھی کہ ہم قرآن کے اوپر غور و فکر کریں۔ تو نوٹس بنے ہوئے بھی ہوں تب بھی اس کے اوپر آپ فکر کریں کہ یہ یہاں پر ہے تو یہ ادھر کیوں آیا، دوبارہ بھی پھر سے آ گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک بہترین عبادت ہے، تو اس کو عبادت میں بھی لکھیے اور قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا مقصد بھی لکھیے، اور ہر بار ہی آپ کو الگ الگ چیز اس کے اندر سے ملے گی، اس سے دلوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے، یعنی حرکت پیدا ہوتی ہے، جیسے ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں قرآن، عذاب کی بھی آیتیں چلی گئیں، بشارت کی بھی، خوشخبری کی بھی آیتیں چلی گئیں، اور نصیحت کی بھی آیتیں چلی گئیں، اور سب کچھ چلے گئے، اور ہمارے دل ویسے ہی ہوتے ہیں، بس بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم بہت اچھا پڑھنے لگ گئے ہیں، تلاوت میں سارے کے رول آ گئے ہیں۔ تو پھر اب دیکھیں ایک یہ واقعی جب قرآن تھوڑا پڑھنا سیکھ گئے تھے، وہ والا لیول جو ہمیشہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی تھوڑا سا بڑھتے ہیں تو شیطان کہتا ہے ہاں بہت اچھی ہو گئی، بہت اچھا پڑھنا ہے سب کچھ، اور محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم کچھ بن گئے ہیں، کچھ آ گیا ہے۔ لیکن جہاں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں پھر پتہ چلا اچھا تجوید تو مقصد ہی نہیں تھا، قرآن کا مقصد تھا کہ اس کو سمجھا جائے۔ اب اس کو سمجھنے، اب ایک دفعہ اگر جو تفسیر ختم کر چکے ہیں وہ دوبارہ پھر ماشاءاللہ کلاسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ چلا کہ اچھا ایک بار کی تفسیر سے تو پورا ہی نہیں ہونے والا تھا۔ الحمدللہ ایک کے بعد ایک آپ دیکھیں کہ کیسے پھر ہم لوگ سوچ رہے تھے کیا پڑھتی جاتی ہیں روز، یہ روز کہاں کلاسز جوائن کر رہی ہیں، اب کیا پڑھ رہی ہیں، اب تو اتنے سارے میرے ہی ساتھ تو کتنی کتابیں ہو گئی تھی۔ ابھی الحمدللہ میرے کئی کل ایسے کچھ دوست ملے تو جو فل اتنا اتنا سا ماشاءاللہ پڑھنے میں ابھی بھی ہے مصروف، تو خود ہمیں بھی ایسا محسوس ہوا، کہہ رہی ماشاءاللہ ہم ہی لوگ نے اتنا سارا یہاں تک تو آگے ابھی تک آ گئے تھے، اور آلموسٹ جب آپ ایک اس کی بک لیں جیسے کہ عقیدہ یا فقہ تو سب سیم سیم لگ رہی ہوتی ہیں، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، تو الحمدللہ ایک کے بعد ایک جو چیزیں ہیں، باریکیاں ہیں، وہ جو کر رہے ہیں انہی کو اس کی یہ معلوم ہے کہ کیا چیز ہے یہ۔ اللہ توفیق دے پڑھنے پڑھانے والے میں مقصد ہو اللہ کو راضی کرنے والے اور بہترین عمل کرنے والے ہم سب بن سکے، آمین یا رب۔ اس سے دلوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے، یعنی حرکت ہوتی ہے، اور اس کی آیات کے ساتھ تعبد حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ کس طرح سے ہم عبادت کرنے والے بنے، یہ عبادت ہے جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا۔ تو
وقت گزارنا قرآن کے ساتھ بہترین عبادت ہے، اور غور و فکر کرنے سے یہ سب حاصل ہوتا ہے، اور اس پر عمل کے لیے مکمل استعداد اور آمادگی پیدا ہوتی ہے، یعنی مدد اور ہمیشہ اس کے اوپر بنے رہنا۔ جب ہم اتنا زیادہ اس کے اوپر محنت کریں گے، تدبر، تفکر، اور دل میں حرکت پیدا ہونا، پھر آیت کے ساتھ ہم بیٹھ کر کے یعنی کہ ایک عبادت کے طرح سے اس کو پھر ڈیل کرتے رہنا، پھر جا کے عمل ملتا ہے۔ کہتے ہیں عمل کیوں نہیں آ رہا؟ پڑھ تو لیا ہے، کتنی بار تو سن چکے ہیں ایسا کرنے سے گناہ ہوتا ہے، ایسا کرنے سے ثواب ملتا ہے، پھر بھی ہم اس گناہ کو چھوڑنے والے نہیں بن پا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ ہے وہ۔ تو ہمارا غور و فکر کم ہے قرآن میں، ہم اس کو ٹائم کم دے رہے ہیں، سمجھ کم رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جب ہم زیادہ بہترین طریقے سے اس کو وقت دیں گے، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی اور زیادہ سمجھنے کے لیے اسے وقت دیں گے، تب پھر ہمارے عمل میں فرق آئے گا۔ لاسٹ پارٹ آتا ہے یہ کہ ہمارے عمل میں فرق آ جائے۔ اگر ہم اپنے کسی کام کو بدلے لے رہے ہیں، تب تو ہمیں بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ ہاں ہم نے جو پڑھا اس سے ہم کو فائدہ ہوا، کیونکہ فرمایا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا بھی کیا آیا تھا کہ عمل سبھی کچھ، پھر کیا فرمایا گیا؟ یعنی ہم آپ کی طرف یہ بھاری قرآن وحی کریں گے، یعنی وہ معنی عظیمہ اور اوصاف جلیلہ کا حامل ہے۔ حامل حمل سے ہے، حمل معنی اٹھانا ہوتا ہے، بوجھ اٹھانا، حامل معنی اٹھائے ہوئے، وزنی چیز اٹھانے کو حامل، اٹھائے ہوئے انسان کو حامل کہتے ہیں، اسی لیے عورت کو حاملہ کہا جاتا ہے اگر وہ پریگننٹ ہو، کیونکہ وہ بچے کا وزن اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو قرآن کو بھاری قول کس حساب سے کہا گیا؟ اس کے عظیم معنی ہیں کہ جب آپ اسے سمجھیں تو بہت ہی عظیم بات آپ کے پاس آئی بھی ہوتی ہے، اور اوصاف جلیلہ یعنی بہترین صفات والا، اور اس طرح سے اس لیے قرآن جس کا وصف یہ ہے، یہ ہو، اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے لیے تیاری کی جائے، اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، اور جن مضامین پر مشتمل ہے یعنی ٹاپکس پر بنا ہوا ہے، اس میں غور و فکر کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رات کے قیام کے حکم کی حکمت بیان کی، چنانچہ فرمایا قولا ثقیلا کے بارے میں دیکھیے اتنا سب آیا قرآن کا کے بارے میں، تو اس کو انشاءاللہ اگر کوشچنس میں نہیں ہے تو قرآن کے بارے میں آپ اس کے اوپر لکھیں کہ ورتل قرآن ترتیلا سے لے کے یہاں تک کا نیچے انشاءاللہ آپ کا جو قرآن کا پارٹ ہے وہ آپ کو لکھنا ہے، قرآن کے بارے میں کیا بیان کیا گیا۔ قول ثقیل کہا گیا اور اس کا حکم آیا کہ ترتیل سے پڑھا جائے۔ ان ناشیۃ اللیل یعنی رات کو سو کر اٹھنے کے بعد نماز پڑھنا، ہی اشد وقوم اقوام قیلا، نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن کے مقصد کے حصول کے زیادہ قریب ہے۔ قلب و لسان یعنی دل اور زبان اس سے مطابقت رکھتے ہیں، اس وقت مشاغل یعنی کام کم ہوتے ہیں، اور جو کچھ اس کا فہم حاصل ہوتا ہے، یعنی دل زبان عام طور پر کیا ہوتا ہے، زبان سے ہم تلاوت کرتے جا رہے ہیں، دل میں سوچ چلی آ رہی ہے کہ ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی بچہ آنے والا ہے، کھانا ہے، یہ ہے وہ، یا کچھ نہیں تو کوئی کام نہیں بھی ہے۔ چلے بہت سے لوگ ماشاءاللہ ہوتے ہیں گھر میں، ان کو کوکنگ نہیں ہے، بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں،
تو دوسرے کیا کر رہے ہیں اسی کے اوپر نظر پڑ رہی ہے، اسی میں دھیان جا رہا ہے کہ وہ اب یہ آ گئی ہیں، اب وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اب یعنی کہ دماغ کہیں نہ کہیں لگا ہی ہوتا ہے۔ تو دل اور زبان، زبان سے ہو سکتا ہے ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، یا پھر زبان سے ہم تلاوت کرتے جا رہے ہیں، اور دماغ ہمارے جو ہے زبان الگ چل رہی ہے، دماغ الگ چل رہا ہے۔ مطابقت یعنی کہ رات میں اگر ہم کریں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارا دل بھی دماغ بھی سب جو ہے وہ زبان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ہم اللہ سے اگر دعائیں بھی مانگ رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارے آنسو آ جاتے ہیں، اور پھر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں کرنے والے وغیرہ، ایک ہی کنیکشن ہوتا ہے سب چیز کا، دل دماغ کا۔ اور اگر ہم اس وقت قرآن کو سمجھنے بیٹھے ہیں، اللہ کی حکمت کو سمجھنے بیٹھے تو بہت اچھی فہم حاصل ہوتی ہے، یعنی سمجھ حاصل ہوتی ہے، اور اس کا معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ یہ دن کے اوقات کے برعکس ہے، یعنی اپوزٹ ہے، دن میں جو وقت ہے اس کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، کیونکہ دن کے اوقات میں یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہم چاہے جتنا بھی سناٹا اور یہ ساری چیزیں کر لینا تو تہجد کی برکت ہے، کچھ نہیں تو چڑیاں بول رہی ہیں، کچھ نہیں تو کچھ، یعنی ڈسٹریکشن کے آپ کے 10 چیزیں ہوتی ہیں، اور سب کچھ بھی سیٹ کر لیں تب بھی اس وقت کی برکت جو ہے وہ خاص ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ 7ویں آسمان پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، سب سے نیچے، اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کسی کو کچھ چاہیے، کوئی معافی چاہ رہا ہے تو میں اسے معاف کر دوں، اور کوئی اپنے کام چاہ رہا ہے تو یہ کام تو پھر آپ چلیں پوری سیٹنگ کر لیں کہ بھائی یہ ہے دن میں ہم بالکل اکیلے، اتنی دیر ہم سے کوئی ملنا نہیں، موبائل نہیں لانا، اور یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، تو لیکن جو ہے وہ سکون اور پھر یہ برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، یہ تو صرف تہجد میں رات، آدھی رات کے وقت ہی ہمارے لیے خاص کرا گیا ہے۔ تو کوشش کر کے ہم اپنے دن کے وقت میں سے کچھ آرام کا، کچھ پورا نہیں کہ بھائی اب ہم پورا دن سوئیں گے پوری رات اب ہم جاگیں گے، یہ نہیں ہونا، یہ پھر نظام کے خلاف، یعنی باڈی ایسی نہیں بنائی ہے اللہ نے، جس طرح سے قرآن میں بتایا جا رہا ہے اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہم سب کو۔ چلیں یہیں پر رکیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ آیت کی جو ہے وہ تفسیر اس کے ساتھ ساتھ آگے کے پوائنٹس میں شروع ہوئی ہے انشاءاللہ۔ اس کا پارٹ بی ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم اور ہن، یعنی دے میل اور فیمیل کے لیے، وہ رفع حالت میں بھی ہم ہی رہتے ہیں، اور اگر آپ کو منصوب نسب کی حالت میں لکھنا ہو آخر میں، یعنی کہ دے اور دیر جو ہمارے پاس ہوتا تھا انگلش میں، ان کے اردو میں بھی ہم لوگ سیم اسی طرح یوز کرتے ہیں جیسا کہ عربی میں یوز کرتے ہیں، اور اردو میں کبھی کبھی آپ وہ سب آ جا رہا ہوتا ہے، وہ سب اور ان کے، وہ سب آپ لگا کے کرتے ہیں، آگے اگر آپ کو لگانا ہم سب سے پہلے، یعنی ہم مدرسین، آپ کو کہنا ہو کہ وہ سب ٹیچرز ہیں تو ہم مدرسون، تو آپ کیا کہیں گی کہ ہم دے، وہ کہیں گی، لیکن ان کے اگر کہنا ہو کہ یہ ان کے بچے ہیں تو اپنا ہم ان کے پھر آ رہا ہوتا ہے، اردو میں بھی اس طرح سے ہمارے پاس چینج ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے الگ آگے اگر آپ لگا کے کریں گی، لیکن عربی میں کیا بھی آپ نے سیکھ لیا کہ ہم اور ہننا، دے، یہ جو دے اگر آپ کو کہنا ہے تو وہ آخر میں بھی آپ کے اسی طرح کے آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی اسی طرح سے پہلے ہم لوگوں نے سیکھا ہا اولا میل اور فیمیل دونوں کے لیے یوز ہوگا دیز، تو من ہا اولا وہ کون ہے، الفتیات یا مریم، الفتیات مانے ینگ گرلز، یہ ینگ گرلز کون ہیں،
اے مریم. ہننا زمیلاتی. ہننا مانے فیمیل کے لیے دے یوز کیا جاتا ہے. یہ زمیلاتی میری فرینڈس ہیں یا میری کولیگ ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں میری ساتھی ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. اخواتن ہننا، کیا وہ بہنیں ہیں؟ نعم ہننا اخوات، ہاں وہ بہنیں ہیں. من ابو ہننا، اب دیکھیں ہننا شروع میں بھی آیا تھا، اب اینڈ میں بھی آ رہا ہے کہ ان کے باپ کون ہیں، ان کے لیے بھی ہننا ہی آیا ہے. اسی چیز کی پریکٹس یہاں پہ آپ کو سکھائی جا رہی ہے. اور یہ تھوڑا سا رول اپنے پاس آپ لکھیں کہ سبجیکٹ میں بھی اور آبجیکٹ میں بھی سیم یہ یوز ہوتے ہیں. یا آپ یہ کہہ لیں کہ ضمیر جب یہ مرفوع ہوتے ہیں تب بھی اسی طرح ہوں گے، اور منصوب اگر ہو جائیں گے تب بھی یہ اسی طرح ہی لکھے جائیں گے، سیم اٹیچ کر کے ملا کے الگ، جیسے بھی آپ دیکھیں. تو ان کے باپ کون ہیں؟ من ابو ہننا، ان کے باپ کون ہیں؟ ابو ہننا الشیخ بلال، تو جو پروفیسر ہیں بلال، شیخ ہیں جو بلال، وہ ان کے پاپا ہیں. اچھا شیخ بلالین اگر ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ بلال کے شیخ ان کے باپ ہیں. نہیں، بلال کے شیخ یہاں پہ نہیں بنے گا. یہاں پہ الشیخ بلال یہ ہے کہ بلال جو ہے وہ خود پراپر ناؤن ہے، اور الشیخ اس کے ساتھ پراپر آیا ہوا ہے، تو یہ پروفیسر بلال مطلب لکھا ہوا ہے. امہن، ان کی ماں، استاذتی ہماری ٹیچر ہے. این بیتہن، ان کا گھر کہاں ہے؟ بیتہن قریب من المدرسہ، مدرسے سے قریب ان کا گھر ہے. جی آپ لوگوں کو یہ پڑھنے آ رہا ہے؟ پورا صحیح سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کو ابھی اس سے پہلے والے پارٹ میں یہاں پر جو لکھا کر کے بتایا گیا تھا ہوم، یہ والا جو ہے تھرڈ پوائنٹ جو ہے اس میں یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اگر شروع میں بھی آئے گا یا بعد میں بھی آئے گا تو وہ دونوں طرح سے یوز ہو سکتا ہے. جیسے این بیتہم، ویئر از دیئر ہاؤس، دیئر ہاؤس آیا ہے. یا پھر دیئر فادر از اے فیمس مرچنٹ. ابوہم، ان کے پاپا. ایک پوائنٹ یہاں پر اور لکھوایا گیا تھا، کیا یہ عاقل کے لیے ہی یوز ہوتا ہے، ہم اور ہننا. ایکسرسائز کیا ہے کہ چینج دا سبجیکٹ ان دا فالوئنگ سینٹینس ٹو پلورل. پلورل میں چینج کرنا ہے، جیسے آپ کا ایگزامپل دیا ہوا ایز شون ان دا ایگزامپل. ہؤلاء بناتن، بنت کا پلورل بنات، اور ہذہ کا ہؤلاء. ہذہ طالبہ، پہلے والے میں سب لکھا ہوا تھا، اب آپ کو خود انشاءاللہ دیکھ کر کے پرانے ہیں یہ چھوٹے والے سارے ورڈ، مدرسہ، طبیبہ، طبیبات، تا مربوطہ والے ہیں، الف تا آپ اس کے اندر لگا کے ان کو پلورل کر دی جائیے. اور ہذہ کا کیا بنے گا؟ ہؤلاء. جن کا نیا ہے انہوں نے آگے ڈال دیا ہے. اقرا وقتو میں آپ لوگ خود پڑھ کے دیکھیے، یہ 12 سینٹنس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے آپ لوگ اس کو خود ٹرانسلیٹ کر پا رہے ہیں؟ چلیں کون کون ہے کلاس میں؟ عظمیٰ آپ پہلا سینٹنس پڑھیے جی استاذہ. اور ٹرانسلیٹ کیجیے. ہؤلاء اخوتی وہؤلاء اخواتی، یہ میری بہن ہے، اور اخواتی استاذہ کیا ہو جائیں گے؟ اخوات بہن بھائی کے لیے ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا نا، اخوات. اچھا، اور یہ میرے بھائی ہیں. من ہؤلاء الفتیۃ، اور یہ ینگ الفتیات، لڑکے. آگے یا کے ساتھ الف مد ہے. الفتیات، جی یہی کہا تھا. ہم، یہ ینگ لڑکیاں کون ہیں؟ ہؤلاء
बनातुल मुदरसती, मुदर्रसती, ये बनातुल लड़कियां हैं उस्तानी की, मुदर्रिसा, हाँ टीचर, यानी फीमेल उस्तानी की टीचर के लिए ठीक है, बात हो रही है कि लड़कियां, उनकी ठीक है। बेटियां हैं ये। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें। रुजदा आप कर सकेंगी? रुजदा, सदफ, शाहिदा। जो सर कौन सा सेंटेंस है, सॉरी? थर्ड। कोशिश करूंगी सादा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउलाइल फतयातु ज- जमी जमी जमीलई अबू जमीलाती जमीलाती, सॉरी जमीलाती, नजर नहीं आ रहा कंप्लीट हो सादा। गया, फुल स्टॉप जी आ गया। हाँ, जमीलाती, जी या फिर सो ओके। हाउलाई सादा इज बईद, बईद है कि फा, इसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। दीज, दिस दिस है ओके। तो वो दीज बोला आपका जाएगा, हाजी की जमा है, दीज। तो उसको वो बोलेंगे कि ये बोलेंगे सादा, वो ना? ये बोलेंगे, दीज है, अच्छा दीज, ये ओके, दोज ये है। ओके, ये अल्फताहू इस, अल्फता इस क्या फता, ने फतायातू, ये क्या होगा सादा, फतायातू? फतह पढ़ चुके हैं हम लोग, सूरह फता कहफ इज, में भी आ चुका है, कुरान में भी आ चुका है, फता उसी इज की जमा। वो फल, फता इज दैट ना सक्सेस ना सादा? नहीं, यंग गर्ल के लिए आता है अच्छा ओके, वो। यंग, फतह है, हा के साथ आता है, ये ता मरबूता आएगा ओके तो जी इसके उस्ताद साथ। ओके। तो अ, ये जवान लड़कियां हम्म जमी खूबसूरत, नहीं, जमील फ्रेंड के लिए आता है, क्लास फेलो के लिए आता है, दोस्त के लिए आता है, इसके लिए। जी उस्ताद अभी काय कट कर, ओके सॉरी। तो ये लड़कियां मेरी दोस्त है। अबू हुन्ना ये तबीब। अब अबू इज फादर ना सदा, हुन्ना हम्म इज फीमेल के लिए, राइट? अबू हम्म हुन्ना तबी, तबी नहीं, तबी तुन व तबीब, बस यहाँ तक बताइए, अबू हुन्ना तबीब तबी, उनके। ओके हाँ, तबी ओके। हुन्ना इज वो क्या बोलते हैं, सिंगुलर है ना हुन्ना सदा? नहीं, हिया का जो है जमा है कि जमा हुन्ना। जमा 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 ओके, अबू भी जमा है, पर वो उसका नून ड्रॉप हो गया बिकॉज ऑफ मदाफ। नहीं नहीं, अबू बाप के लिए आया है, हाँ ओके, हाँ अबू अबू माने बाप के, फादर। जी जी, वो अस्माए हस्माए खमसा ओके सदा। ये है क्या क्या बोलते हैं इसको, मेरे हमारे बाप, उनके, हुन्ना अच्छा है उनके, देर, ओके ओके उनके उन बाप, जी जी औरतों के। सर, और अगर हुन्ना, हुन्ना की मीनिंग क्या होती है? उन सब औरतें के, इस जी तरह से आती है, ओके। उनके यानी उन औरतों के। तो उनके बोलने के ना सजा, हम्म जी उनके उनके उन सब के बाप डॉक्टर है, सही है। हम्म वो उम, उम्मुहुन्ना मुदर्रिसा। बड़ा अच्छे से मेरे को नहीं आता ना, पर मैं थोड़ा कोशिश करूंगी, बस नहीं करती हूँ ना सब कोशिश, तो मैं वो कर ही नहीं पाऊंगी, इसलिए आज मैं सोची ट्राई करती हूँ। थोड़ा ये हो रहा था कि करूँ कि नहीं, पर मैं बोली गलत जाएगा तो सो के एटलीस्ट रॉन्ग होना बेहतर है देन नॉट नोइंग, यू नो, कि मुझे आता है सब पर एप्लीकेशन नहीं आता है ना, तो मैं चलो आज ट्राई करती हूँ। वो तीसरी सेंटेंस है, वो उम्मुहुन्ना मुदर्रिसा। जी उन वहुन्नहु मदर मुदर्रसतु, मुदर्रसतु मतलब ये फीमेल है ना सदर डॉक्टर, अब दी फीमेल मुदर्रिसा टीचर तुन था। लिखा है वैसे, मुदर्रिसा के आगे जी है। मुदर्रिसा, हम्म ये टीचर है ना सदर, फीमेल टीचर। हम्म तो अगेन ये हुन्ना आया सादा, तो वही होएगा ना जिससे हमने कहा उनके, अभी उम्महु, जो चैप्टर हम, इससे पहले होम का चल रहा था, अब औरतों पे, लड़कियों पे चल रहा है चैप्टर, जी 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 वो जी जी सेम जी मीनिंग जी, है, ये आती जाएगी। ये होएगा उनके, एंड उम्मा इज मदर, तो उन सब की अम्मी टीचर है, सही है सर? हम्म सही, बारकल्लाह फिक। और आप में से कौन कर सकेंगे? जज़ाकल्लाह बाकी शायदा बताएं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। कौन सा फिर? जज़ाकल्लाह खैर। यस मैम। आईना, ये
आईना नए, आईना माने नए, न्यू। नहीं, न्यू के लिए वर्ड आता है जदीद। अच्छा, ओके, तो आईना ये क्वेश्चंस बनाने के लिए होता है। यस मैम, कहाँ आईना अत्तालिबातु, तौलिबात यानी कि स्टूडेंट्स कहाँ हैं, अल जुदूद नए स्टूडेंट्स कहाँ हैं, सही। ज़हबना इला, ज़हबना वो है ये एक और नया वर्ब आ गया है कि औरतों के लिए नून आखिर में आएगा, नून फतह के साथ। ज़हबा में नून फतह के साथ आया कि वो सब गई हुई हैं। ओके, ज़हबा था, ज़हबना हम लोग ने देख लिया, जमा देखा था ना, ज़हबू और ज़हबा पढ़ा था ना। यस मैम, अभी अगर औरतें कहीं भी ज़हबना हो जाता है तो इंशाल्लाह इसका हम लोग अभी ये हमारा फॉर्म, ये जो फॉर्मूले थे ये बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको एक साथ लेंगे इंशाल्लाह किसी वक्त नेक्स्ट उसमें। ज़हबना माने वो सब गई हुई हैं। वो सब है इला तरफ, अल मकतबा लाइब्रेरी के तरफ। एक और बताइए। आईना, आईना बनातु की, यस मैम, आईना बनातु की, आईना बनात बनातु, में की ऐड है। हाँ, यस मैम, खाला की बेटियां, या या उम्मती, अम्मत नहीं, खाला की बेटी नहीं, बनात माने बेटियां होती हैं, बस बेटियां। बिंत, बिंत माने लड़की, बनात माने लड़कियां। तो अम्मती, तो ये तो खाला के वो लिए तो है ना। उन्होंने पूछा हुआ या अम्मती। अब ये ओके, तो पूछ के, अब पुकार करके पूछ रहे हैं कि ए चाची। ओके, या आ गया ना, यस इसलिए मैम, आप उसमें आगे बना तुकी में जमीर लगा हुआ है, काफ को आप उसमें बताइए। बना तुकी सिर्फ ट्रांसलेट कीजिए इतना सा। बेटियां कहाँ अगर हैं, अगर बनाती होता तो क्या होता, बना तुकी है तो क्या होगा बताइए। आपकी बेटियां, ठीक सही, है। ये आपका मिस हो रहा था कि हाँ, वो डायरेक्ट पूछ रही आपकी बेटियां कहाँ हैं चाची, ऐसे करके आवाज दे के पूछा जा रहा है। या अम्मती, ए चाची, आपकी बेटियां कहाँ हैं। हुन्ना फिल मतबख। हुन्ना वो फिल्म में, मतबख किचन में है। वो सब किचन में है, मेल के लिए, प्लूरल के लिए आया हुआ है। चलिए इंशाल्लाह, एक ये खाली आपका वर्ब का अलग आया था, बाकी इसी तरह का है। तो अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप सब, लेकिन और इससे वर्ड अगर आपके नए आ रहे हैं तो आप पीछे से देख के वोकेबलरी करते हुए, और ये जमीर वगैरह के भी अभी जैसे नहीं आ रहे हैं तो इसकी और प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। तो इसी तरह ही आएगा कि आप जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसकी बहुत सारा ट्रांसलेशन करें इंशाल्लाह खुद से। तो इसको आप लोग सब खुद से करके रखिए, जो फिर नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। सर नेक्स्ट सेंटेंस में जो है मुमर्रदातु, क्या इसका क्या मीनिंग है? मुमर्रिदा, इसको कहते हैं, नर्स को कहते हैं। अच्छा, और कोई आप में से बताना चाहेंगी, शाजिया, सदफ, शबाना, या फिर करने के बाद इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट उसमें देखिए जैसे सही लगे। मुमर्रिदा नर्स को कहते हैं। अजवाज जौज की जमा है, जौज हस्बैंड को कहते हैं, और जौजा वाइफ को कहते हैं। बादुहुन्ना जो लिखा हुआ है ये 9 वाले में, बाज बाज माने कुछ होता है, उसमें उनमें से कुछ, बादुहुन्ना उनमें से कुछ। बाकी ये मदरसे, जामिया, ये वो यूनिवर्सिटी, इन सब के नाम लिखे हैं। खरजना, खरजना जो है ये लास्ट वाले में, ये वर्ब है, वो निकली हैं, एग्जिट हुई हैं, या अभी अभी खारिज निकली हैं पढ़ के मुस्तशफा। हॉस्पिटल। हम्म ओके, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।